جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اسی جیسے الفاظ میں یا اس سے اچھے الفاظ میں سلام کا جواب دیا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج رات کی تراویح کی ابتدا سورہ نساء کی تلاوت سے ہوئی۔ یہ سورت مختلف احکام پر مشتمل ہے۔ اس میں 3 طرح کے معاملات کا بیان ہے: باہمی معاملات جیسے یتیموں اور بیویوں کے متعلق احکامات، مخالفین کے معاملات جیسے جہاد کے احکام، منافقین کے احوال، مشرکین کے عقائد، نماز اور توبہ کے احکام، جنابت و طہارت وغیرہ کے مسائل۔ چنانچہ اس سلسلے کا پہلا حکم یہ دیا گیا کہ یتیموں کا مال ان کو واپس دے دو، اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک دستور یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی یتیم لڑکی زیر کفالت ہوتی تو وہ اس کا مال ہڑپنے کے لیے اسے اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا، بسا اوقات وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتا تھا۔ اسلام نے اس طریقے کو ختم کیا اور حکم دیا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو تم نکاح کر سکتے ہو، جو عورتیں تمہیں پسند ہو، 2 2 3 3 4 4 سے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا وہ باندھی رکھو جو تمہارے قبضے میں ہے۔ یہ طریقہ ناانصافی نہ کرنے کے زیادہ قریب ہے۔ مہر کے سلسلے میں فرمایا کہ بیویوں کا ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، البتہ اگر وہ اپنے خوشی سے خود چھوڑ دے تو تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اسی صورت میں وراثت کے مسائل بھی ہیں۔ اس سے پہلے کچھ ہدایات ہیں مردوں کے لیے کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور اقارب نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اور یہ حصہ قطعی طے شدہ ہے۔ اور ترکہ تقسیم کرتے وقت اگر رشتہ دار یتیم مسکین آئیں تو انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کرو، اور لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس شخص کے ترکے کے بارے میں اگر وہ پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائے۔ ان ہدایات کے بعد ترکے میں ورثہ کے شرعی حصوں کا بیان ہے۔ اس پارے کے آخری آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، جن سے تم نے صحبت کر لی ہو، اور اگر صحبت نہ کی ہو تو پھر ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو صلبی ہیں، اور یہ کہ تم ایک نکاح میں 2 بہنیں جمع نہ کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور جو عورتیں کسی کے نکاح میں ہوں وہ بھی حرام ہیں، البتہ جو عورتیں تمہاری مملوک ہوں۔ یاد رہے کہ یہ اس وقت کا حکم ہے جب جنگوں میں مردوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے مملوک بنا لیا جاتا تھا۔ اسلام نے بتدریج اس رسم کو ختم کیا، آج غلامی کسی شکل میں بھی موجود نہیں۔ سورہ نساء میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مرد سربراہ ہیں عورتوں پر، اس لیے اللہ نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ عورتوں کے سلسلے میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جن عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اور خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، اور ان کو بطور سزا کچھ مار بھی سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت گزار ہو جائیں تو پھر ان کو علیحدگی کرنے کے بہانے مت ڈھونڈو، یقین رکھو اللہ رب العزت سب سے اعلیٰ و اکبر ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی میں اختلاف کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دیں گے۔ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں اور باخبر رہتے ہیں۔ والدین اور رشتہ داروں کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب
اور دور کے پڑوسیوں، پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور غلام بادیوں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں حسن سلوک کرو۔ آگے نماز اور طہارت کے کچھ احکام ہیں۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو، یہاں تک کہ تم یہ سمجھنے لگو کہ کیا کہہ رہے ہو اور کیا یہ ناپاکی کی حالت میں نماز سے قریب جاؤ۔ یہ کہ مسافر ہو جب تک غسل نہ کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہوا ہو، یا تم بیویوں کے پاس گئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم صاف پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اور اپنے چہرے اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ کیا مٹی، کیا کہا گیا ہے کہ پہلے تم پاک صاف مٹی سے تیمم کر لیا کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اس کے بعد اہل کتاب کی ضلالت و گمراہی کا ذکر ہے کہ کچھ یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ آیتوں کے بعد مسلمانوں کو یہ تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نصیحت فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے اور سننے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اور اپنے احکام کی اطاعت کرو، اپنے حکام کی، اللہ اس کے رسول اور اپنے حکام کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کر لیا کرو، اگر تم حقیقت میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی بہتر بات ہے اور اسی کا اچھا انجام ہے۔ اس کے بعد ان منافقوں کا ذکر ہے جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر عمل میں شیطان کے متبع ہیں۔ فرمایا گیا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے شیطان کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ شیطان کو تسلیم نہ کریں۔ شیطان انہیں گمراہ کر کے گمراہی کی انتہا تک پہنچانا چاہتا ہے، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس حکم کی طرف آ جائیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں، تو آپ منافقین کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ دو تین آیتوں کے بعد اس مضمون کو قطعیت کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا کہ آپ کے رب کی قسم، جو لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنی باہمی اختلافات میں فیصل تسلیم نہ کر لے، اور اس کے بعد آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ خوشی کے ساتھ اسی کو قبول کر لیں۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ۔ اور کیسے اچھے ہیں یہ رفیق۔ کچھ آیت کے بعد ان منافقوں کا ذکر ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، پھر ان پر جہاد ضروری قرار دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے، اے اللہ، ہم نے آپ پر جنگ کا حکم کیوں نازل کیا؟ اے اللہ، آپ نے ہم پر جنگ کا حکم کیوں نازل کیا؟ کچھ دیر بعد اس حکم کو ٹال دیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا مال و متاع مختصر ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک موت کا سوال ہے، موت تمہیں ہر حال میں پالے گی، خواہ تم کہیں بھی ہو، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو۔ اس کے بعد قتال و جہاد کے سلسلے میں کچھ ہدایات ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں۔ پھر امت مسلمہ کو یہ دو زرین ہدایتیں عطا کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ اچھی بات کی سفارش کرے گا اور اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی اس سے حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ دوسری ہدایت یہ فرمائی گئی کہ جب تمہیں کوئی سلام کیا کرے تو تم اسے اچھے الفاظ میں جواب دو، یا اس سے بھی اچھے الفاظ میں سلام کا جواب دیا کرو۔ ان دونوں نصیحتوں کے بعد پھر جہاد و قتال کا ذکر ہے، اور قتال کی مناسبت سے قتل کی بعض خاص قسموں کے حکام ہیں کہ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کو بطور کفارہ ایک غلام آزاد کرنا چاہیے، اور مقتول کے ورثاء کو
خوب بہا ادا کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کر دیا تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے اور اس کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ آگے عورتوں وغیرہ کے کچھ متعلق احکام ہیں، یتیموں کے متعلق کچھ ہدایات ہیں، اور یہ پارہ اس آیت پر اختتام پذیر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہے گا اگر تم شکر گزار بنے رہو گے اور ایمان رکھو گے۔ اللہ بڑے قدرداں اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ رہا آج کی تراویح کا مختصر خلاصہ تفسیر۔ میں پھر گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ تفسیر خود بھی پڑھیں، گھر میں بھی سب کو سنائیں، آس پڑوس میں رشتہ داروں میں سنائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ہمارے چینل سے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قرآن سیکھنے سکھانے کا بھی معمول ہے۔ جو لوگ قرآن اب تک نہیں سیکھے ہیں وہ بھی ہمارے چینل سے قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ نورانی قاعدہ کا آغاز ہو چکا ہے، 14-15 سبق ہو چکے ہیں، تو آپ انہیں کہیں ہمارے نورانی قاعدہ سے جو ہے گھر بیٹھے، اب جو بڑے ہو چکے ہیں، مدرسے نہیں جا سکتے، مکتب نہیں جا سکتے، مسجد نہیں جا سکتے، تو اب شرمندگی کی بات ختم ہی، گھر بیٹھے وہ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی قدر کریں، دعاؤں کا خوب خوب اہتمام کریں، دعا کا، تسبیحات کا، اور اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔